آج ہم پاکستان میں نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس یا REs ان کے ایک ممکنہ خزانے پر بات کر رہے ہیں، ایسا خزانہ جو شاید ملک کی معاشی تقدیر بدل دے۔ جی یہ گفتگو خالد مسعود کے ایک مضمون فرام ڈسٹ ٹو ڈومیننس ہے، اس کی روشنی میں ہے۔ صحیح۔ یہ 17 عناصر ہیں جیسے نیوڈیمیم، لینتھینیم، مطلب یہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی تو جیسے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، الیکٹرک گاڑیوں کی موٹریں، ان میں جو طاقتور میگنیٹ ہوتے ہیں وہ نیوڈیمیم سے بنتے ہیں، لینتھینیم بیٹریوں میں، کیمرہ لینزز میں۔ اچھا، یعنی سمارٹ فون سے لے کر دفاعی ساز و سامان تک؟ جی ہاں، ہر جگہ۔ تو آج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں، عالمی صورتحال کیا ہے اور اصل میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ بالکل، چلیں اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی، عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اس سارے کھیل میں چین کا کردار بہت بڑا ہے۔ وہ دنیا کی تقریباً 60% آری کان کنی اور اس سے بھی زیادہ اہم 90% ریفائننگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ دوسرے ممالک بھی ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، ویتنام، روس، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چین کا غلبہ واضح ہے۔ اور مانگ کا کیا حال ہے؟ مطلب مستقبل میں ان کی ضرورت کیسی نظر آ رہی ہے؟ مانگ تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں، یہ سبز توانائی اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب کی وجہ سے اندازہ ہے کہ 2035 تک عالمی طلب شاید 3 گنا بڑھ جائے۔ 3 گنا؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اپنی اس پوزیشن کو آپ کہہ لیں عالمی سیاست میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ جیسے پچھلے سال انہوں نے کچھ اہم عناصر اور خاص طور پر ان کو صاف کرنے والی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی برآمد پر پابندیاں لگا دیں۔ اوہ، تو یہ تو ایک طرح سے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اب اگر پاکستان کی طرف دیکھیں، ہاں، پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ کہاں ہیں یہ ذخائر؟ دیکھیں، امکانات تو بہت بتائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں چاغی کا علاقہ، خیبر پختونخوا میں چترال، مالاخنڈ اور گلگت بلتستان میں سکردو، استور، ان علاقوں میں آری کے اہم ذخائر ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ کتنے بڑے ہو سکتے ہیں یہ ذخائر؟ کوئی اندازہ؟ اندازے تو بہت بڑے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں پاکستان کی مجموعی معدنی دولت، جس میں آریز بھی شامل ہے، وہ $6 ٹریلین سے بھی زیادہ بتائی گئی ہیں۔ $6 ٹریلین؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ صرف بلوچستان میں ہی ان 17 نایاب عناصر میں سے شاید 12 موجود ہیں۔ تو پھر ہم انہیں نکال کیوں نہیں رہے؟ مطلب اگر اتنا بڑا خزانہ ہے تو؟ ہاں، یہی تو اصل بات ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ فی الحال پاکستان میں ان معدنیات کو تجارتی پیمانے پر نکالنے یا خاص طور پر صاف کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، جیولوجیکل سروے ابھی مکمل نہیں ہے، فنڈنگ کی کمی ہے، ٹیکنیکی مہارت کی کمی ہے، یہاں تک کہ جو بڑے منصوبے ہیں نا، جیسے ریکوڈک اور سینڈک، جی، سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ بھی زیادہ تر تانبے اور سونے پر ہی توجہ دے رہے ہیں، REEs پر نہیں۔ تو اصل مسئلہ نکالنے سے زیادہ صاف کرنے کا ہے، ریفائننگ کا؟ بالکل، اصل چیلنج ریفائننگ ہے۔ دیکھیں نا، REEs کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ، مہنگا اور اکثر ماحول کے لیے نقصان دہ کیمیائی عمل سے گزارنا پڑتا ہے۔ اوہ، کیسا عمل؟ اس میں تیزاب کا بہت استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات تابکار فضلہ بھی نکلتا ہے، جسے ٹھکانے لگانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس سارے عمل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ تر چین کے پاس ہے۔ اور چین نے اس ٹیکنالوجی کی برآمد پر پابندی بھی لگا رکھی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اگر صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تو پھر کیا تصویر بنتی ہے؟ مواقع کتنے بڑے ہیں؟ مواقع تو واقعی بہت بڑے ہیں۔ اگر پاکستان REEs کو کامیابی سے نکال کر ریفائن کر لے تو یہ معیشت کو بدل سکتا ہے، آمدنی میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ریکوڈیک سے ہی کافی توقعات ہیں۔ جی، ریکوڈک سے، تانبے اور سونے سے ہی 37 سال میں کوئی $74 ارب کا کیش فلو کی توقع ہے۔ REEs اس میں مزید کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور روزگار؟ روزگار کے ہزاروں نئے مواقع، صرف ریکارڈک سے ہی 7,500 تعمیراتی اور 4,000 مستقل نوکریوں کی بات ہو رہی ہے۔ REEs اس سے بھی زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور برآمدات بھی بڑھیں گی، ظاہر ہے۔ بالکل، پاکستان کی برآمدات میں تنوع آئے گا۔ اور دیکھیں، سی پیک کا جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے،
گوادر بندرگاہ وغیرہ۔ جی اور جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے یا جس میں دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے، جیسے سعودی عرب، کینیڈا، بیرک گولڈ، یہ سب مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی امکانات تو روشن ہیں، لیکن پھر وہ چیلنجز وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے ہیں۔ جی، چیلنجز بہت سنگین ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شاید بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ ہاں، وہ تو اکثر خبروں میں رہتا ہے۔ جی، وہاں بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جیسے BLA وہ غیر ملکی منصوبوں، خاص طور پر چینی مفادات کو نشانہ بناتی ہیں، جیسے پچھلے سال جوب میں شہریوں کا قتل ہوا یا جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا گیا۔ یہ واقعات تو سرمایہ کاروں کو ڈراتے ہوں گے۔ بالکل، یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے۔ پھر دوسرا بڑا چیلنج وہی ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ریفائننگ کی ٹیکنالوجی نہ ہونا اور چین کی پابندیاں۔ اور پانی کا مسئلہ، خاص طور پر بلوچستان میں؟ جی، پانی کی کمی ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ کان کنی اور ریفائننگ میں پانی بہت استعمال ہوتا ہے، اور پھر ماحولیاتی خدشات تو ہیں ہی، زہریلا فضلہ، تابکاری کا خطرہ۔ صحیح، تو یہ تو کافی مشکل صورتحال لگ رہی ہے۔ پاکستان کے پاس راستے کیا ہیں پھر؟ مطلب آگے کیسے بڑھا جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 3 راستے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چین کے ساتھ شراکت داری کو مزید گہرا کیا جائے، CPEC کا فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اس میں انحصار بڑھنے کا خطرہ نہیں، اور قرضوں کا بوجھ؟ بالکل، یہ خطرات موجود ہیں۔ دوسرا راستہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں، انہیں خام مال فراہم کیا جائے۔ لیکن ان کے پاس ریفائننگ کی اتنی صلاحیت ہے، اور وہ سیکیورٹی خدشات پر کیا کہیں گے؟ یہی مسئلہ ہے، ان کی اپنی ریفائننگ کی صلاحیت بھی محدود ہے، اور سیکیورٹی یقیناً ایک بڑا سوال ہوگا۔ تیسرا راستہ ہے کہ پاکستان اپنی ملکی صلاحیت کو ہی فروغ دے۔ خود انحصاری، کیا یہ ممکن ہے؟ اس میں تو بہت وقت اور پیسہ لگے گا۔ بلا شبہ یہ سب سے مشکل اور طویل راستہ ہے۔ دہائیاں لگ سکتی ہیں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چاہیے، لیکن شاید مکمل خود انحصاری نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ مقامی سطح پر تحقیق اور تھوڑی بہت صلاحیت پیدا کرنا، یہ کسی بھی قسم کی شراکت داری میں پاکستان کی پوزیشن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہے۔ ایک طرف تو معاشی انقلاب کا زبردست امکان ہے، دوسری طرف سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور عالمی سیاست کے بہت پیچیدہ چیلنجز ہیں۔ اور ان سب میں توازن کیسے قائم ہوگا؟ یہی اصل سوال ہے۔ اس پوٹینشل کو حقیقت بنانے کے لیے عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور چین، ان کے درمیان ایک طرح سے توازن قائم رکھنا ہوگا، اور سب سے اہم یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس ترقی کا فائدہ مقامی آبادی، خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں تک منصفانہ طور پر پہنچے، ورنہ مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آخر میں ایک سوچ ذہن میں آتی ہے، اتنا شدید عالمی مقابلہ ہے، اندرونی چیلنجز ہیں، آخر وہ کون سی ایک چیز ہوگی؟ سیکیورٹی کی بحالی، کوئی ٹیکنالوجی میں بڑی کامیابی، یا پھر ایک مضبوط سیاسی عزم؟ کون سی چیز فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی یہ جو دفن شدہ دولت ہے، یہ صرف دھول ہی رہے گی یا واقعی قومی طاقت اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گی؟